کہ زندگی کے بہت سارے بچپن کے واقعات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے. امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ واقعہ کہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. ادب کس طرح سیکھا جاتا ہے، ان شہزادوں سے سیکھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص صحیح وضو نہیں کر رہا، اس کی عمر زیادہ تھی، تو اب انہوں نے کہا کہ کس طرح اس کو بتائیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے دونوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے. وہ یہ ادب کا تقاضا دیکھیں، آپ یہ ادب سیکھیں کہ ہم اگر اپنے کسی بڑے بزرگ یا کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ نہ بولیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا آتا ہے، آپ کو نہ. عزیزان محترم، نہ پیار سے، طریقے سے. آیت اللہ سعادت پرور نے کبھی بھی اپنی مجلس، ممبر، اپنے درس میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، آپ کو یہ کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم اس پہ عمل کریں، یعنی اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے ہمیں بھی یہ ادب کا تقاضا سیکھنا چاہیے بہرحال یہ ایمان سے. دوسری چیز کہ خدا کی بارگاہ میں جب کوئی چیز قبولیت یا اس کی ہوتی ہے تو یہ بچے بھی ساتھ ساتھ ہیں، جبکہ یہ بچے ہیں، جبکہ اس گھرانے کے وہ بچے ہیں کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر تھا مدینہ کا کہ وہ بہت چھوٹا سا گھر تھا کوچہ بنی ہاشم میں، مگر اس نے ان ہستیوں کی پرورش کی کہ جو کائنات پر محیط ہو گئی. یعنی خود مولائے کائنات اس گھر میں، بی بی سیدہ اس گھر میں، امام حسن اس گھر میں، امام حسین اس گھر میں، حضرت زینب اس گھر میں. محمد علی محمد ذات ولانتر صلوات اللہم صلی علی محمد. یہ کمال ہے، یہ چاہے بچپن میں ہیں تو کمال پر ہیں، چاہے وہ اپنے عروج پر ہیں تو کمال پر ہیں، یہ اپنی تنہائی میں ہیں تو بندہ خدا ہیں، یہ اجتماع میں ہیں تو بندہ خدا ہیں. یہ کہ انشاءاللہ شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ اگر پشت رسول پر بھی ہیں تو بندہ خدا ہیں، اگر سر نیزے پر بھی ہے تو بھی بندہ خدا ہے. یعنی ہر جگہ پر حمد کس کی ہے؟ صرف اس کی ہے، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بتانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھو تم سب میری طرف متوجہ. آج کربلا کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں اور خوش بحال کہ جو آج بین الحرمین میں ہوں گے اور کربلا کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ سال جو ہے وہ 3 شعبان کربلا میں نصیب فرمائے. وہ یہی کہیں گے کہ تم سب میری طرف متوجہ ہو، تم سب میرے پاس آ رہے ہو، مگر کیوں آ رہے ہو؟ میں اس خدا کی طرف متوجہ ہوں کہ جو خالق ہے، اس لیے تم بھی اسی ہی کی طرف متوجہ ہو. اگر ہم امام کی طرف جاتے ہوئے پروردگار کی طرف نہیں جا رہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم صحیح نہیں جا رہے. اگر کوئی یہ بولے کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں مگر میں نمازی نہیں ہوں، تو پھر مولا کا ماننے والا نہیں ہے. میں مولا کا ماننے والا ہوں مگر میں جو وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ مولا کا ماننے والا نہیں ہے. مگر مولا نے کیا کہ میں اپنے رسول کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، میں کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے کہتے میں اپنے نانا کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. تو اگر کوئی خمس نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، کوئی ہماری بہن حجاب نہ کرے اور بولے کہ میں بی بی زینب کی ماننے والی ہوں، تو کتنا تضاد ہے. یعنی تو پھر ہم کس طرح ماننے والے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اب بڑے بڑے اسکیلوں میں نہ دیکھیں، آپ چھوٹی چھوٹی سی دوربینوں میں لگا کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں سے ہوں، کس طرح ہوں. بھائی کوئی تو نشانی ہو کہ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں. کوئی ایک عمل، عبادت، خدمت، ادب، رضائے پروردگار، کوئی تو چیز ہو. تلاوت قرآن، یہ تو میں خود اپنے آپ سے شرمندہ ہوں. تلاوت قرآن کہاں ہے کہ جہاں آپ کے میرا مولا ایک دن کی شب کی مہلت کیوں مانگی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی.
کہاں ہے قرآن ہماری زندگی میں؟ میری زندگی نہیں ہے عزیزان محترم، جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے قرآن. وہ قرآن جو جاویداں معجزہ اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا خشک اور تر سب کچھ اس کے اندر ہے، مگر ایک بس میں ہی نہیں ہوں اس کے اندر. تو بہرحال ان ایام میں کوشش کریں عزیزان، ہدف یہی ہے ہمارے جشن میں، ہماری مجلس میں، ہدف یہی ہے کہ جو یہ چاہتے تھے ہمیں اس کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میری مجالس میں بہت زیادہ نعرے اور واہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ کوئی اور آئے گا وہ آپ کو نعرے بھی لگوا دے گا. تو لیکن اس کے اندر بھی نعرے لگانا ہوتا ہے، یہ کوئی نہ کاٹ کے ٹکڑا نہ لگا دے کہ مولانا نعرے نہیں لگانے دیتے. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے ٹی وی میڈیا کا. نہیں بھائی، نعرے لگائیں. نعرے لگاتے ہیں تو روح کے اندر یا علی بولتے ہیں، چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، خون میں روانی آ جاتی ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، مومن کی نشانی ہے. بہرحال یہ لطف ہے